السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں دفن کے مسائل کے بارے میں، اور یہ ایسے مسائل ہے کہ ہر مسلمان کو ان مسائل کی معلومات ہونی چاہیے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اور ایک ایمان والا ہونے کے۔ تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میت کو غسل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کفناتے ہیں، یعنی اس کو کفن دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کو غسل دینا، پھر اس کے بعد اس کو کفن دینا، اس کے جنازے کی نماز پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس کو دفن کرنا، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے بھی یہ فرض ادا نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی کفن کی، اب مسئلہ آتا ہے دفن کا۔ تو اس کے لیے قبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بغلی قبر ہوتی ہے اور ایک صندوقی قبر ہوتی ہے۔ اصل سنت بغلی قبر بنانا ہے، جس کو لحد بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ حضرات مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جس جگہ کی مٹی سخت ہو، یعنی پکی مٹی ہو، تو وہاں پر بغلی قبر بنانی چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ قبر کھود کر قبلے کی جانب اتنی جگہ مزید اور کھودی جائے کہ جس کے اندر میت کو آسانی کے ساتھ لٹایا جا سکے، پھر اس کے بعد کچی اینٹوں کے ذریعے سے اس حصے کو ڈھک دیا جائے، اس کو کہتے ہیں بغلی قبر۔ اب بات کرتے ہیں ہم صندوقی قبر کی۔ تو صندوقی قبر کو عربی میں شقی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صندوقی قبر کہاں بنائی جائے گی، یہ مسئلہ بھی آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں۔ جہاں کی زمین ایسی نرم ہو کہ اگر وہاں بغلی قبر کھودنے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو وہاں پر صندوقی قبر بنائی جائے گی۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کو کھود کر اس کے بیچوں بیچ ایک گڑھا بنا دیا جائے، جس کی لمبائی چوڑائی میت کے بدن کے مناسب ہو، اور پھر اوپر سے تختوں وغیرہ سے اس کو ڈھک دیا جائے، اس کو کہتے ہیں صندوقی قبر۔ تو محترم ناظرین، یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل کا علم ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے اور بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا کہ بغلی قبر کس کو کہتے ہیں، صندوقی قبر کس کو کہتے ہیں، اور ایک بات ہم نے یہ سیکھی کہ جس طرح جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کو غسل دینا، پھر اس کو کفن دینا، اس کے بعد اس کو دفن کرنا، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے بھی یہ فرض ادا نہیں کیا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ اب قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھنا۔